اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت مبارکہ پڑھیں گے 99 سورۃ البقرہ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے اتارے ہیں الیکا آپ پر آیات نشانیاں بینات روشن، یعنی ہم نے آپ پر روشن نشان جو ہیں وہ اتار دیے ہیں۔ وما اور نہیں یکفرو انکار کر سکتا بہا ان کا الا الفاسقون بجز اس کے یا بجائے یا سوائے نافرمانوں کے۔ اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانیوں کے۔ آوا کلما کیا یوں نہیں کہ عہدو عہد کیا یا وعدہ کیا، عہدن انہوں نے، یعنی انہوں نے جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا، نابذہ تو پھر توڑ پھینکا اس وعدے کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم انہی میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثریت یا ان کی اکثریت تو جو سرے سے ہی جو تھی، لا یؤمنون ایمان ہی نہیں لائی۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس یا آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نابذا تو پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من الذین ان کو اوتوا الکتاب، یعنی ایک گروہ نے تو ان کے پاس جب اس کتاب کو ان کے پاس لایا گیا تصدیق کے لیے تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم جیسے، لا یعلمون وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ ان آیت مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو تورات اور زبور میں موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشاہدہ فرما لیے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحات کو پس پشت ڈال دیا اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جس قوم کی ہٹ دھرمی کا یہ حال ہو، اس سے بھلا ہدایت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، وَاتَّبَعُوا اور پیروی کرنے لگے، ما تتلو اس کی جو پڑھا کرتے تھے، شیاطین و شیطان، علی ملک سلیمان سلیمان کے عہد میں یا سلیمان کے عہد حکومت میں، وما اور نہیں کفر کفر کیا سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن شیاطین بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، کفروا کفر کیا، یعلمون کیا سکھایا کرتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما اور نہیں، وما اور جو انزلہ اتارا گیا، علی الملکین فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروتا جن کے نام ہاروت و ماروت اور ماروت تھے، وما اور نہ، یعلمانی کچھ سکھاتے تھے، من احد وہ دونوں کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک، یقولا نہ کہہ لیتے، انما کہ ہم نے تو، نحنو فتنتن یعنی ہم تو نری یا بہت ہی زیادہ جو ہے آزمائش ہے ان پر ان کے عمل کی وجہ سے، فلا پس نہ تکفروا کفر مت کرنا، فیتعلمون اس کے باوجود جو لوگ سیکھتے رہے، منہا ان دونوں سے، ما یفرقون تو وہ جو تھے وہ منتر تھے جو فرق کرتے تھے، بھی بین المرئی جو جدائی ڈالتے تھے خامد میں، وزوجہی اور اس کی بیوی میں، وما اور وہ، ہم بدارین ضرر نہیں پہنچا سکتے، بھی اس سے، من احدین اپنے یعنی جادو سے اپنے منتر سے کسی کو بھی، الا باذن اللہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے، ولا ینفعہم اور نہیں نفع پہنچا سکتی، ہم انہیں، وَلَقَدْ اور پس تحقیق، عالموا اچھی طرح جانتے ہیں، لمن
निश्ताराहु जिसने उनका सौदा किया या जिस चीज़ को उन्होंने ख़रीदा, मालहु उसके लिए फिल आखिरती आखिरत में मिन खलाकिन कोई हिस्सा नहीं है, वला बिअसा और बहुत बुरी है, मा शरू बिही वो चीज़ जिससे उन्होंने अपनी जानों के अवज़ जो है वो बेच डाला है, बेचा है, बिही अनफुसिहिम अनफुसहम अपनी जानों के इवज़, लौ कानू यालमून काश कि वो जानते। अब हम देखते हैं कि इन आयत मुबारका में जो है वो क्या बयान फरमाया गया है। अब इस पूरी आयत मुबारका में ये बयान फरमाया जा रहा है हाँ जी, यहाँ पर वत्तबाउ मा तत्लू, वत्तबाउ और पैरवी करने लगे, मा तत्लू शैतान यानी उस शैतान की उसकी पूजा करने लगे, जिस तरह वो शैतान कहता था उसी तरह उनकी बातों में आने लगे। अब देखें कि इस तवील इस आयत में यहूद की तारीख़ का एक जो मशहूर वाक़या पेश किया जा रहा है। हकीकत यह है कि कौमें अपने अरूज के ज़माने में हिम्मत मेहनत से काम लेती थी और मेहनत से ही वो बुलंद मुकाम जो है वो पैदा किया करती थी। अब इन हितात के दौर में भी अपने इस्लाफ के हासिल करदा बुलंद मुकामात से चिमटे रहने की आरजू तो उनके दिलों में जो थी वो चुटकियाँ लेती रहती थी, लेकिन उनकी जो पस्त हिम्मतें थी और शिकस्ता हौसले थे किसी एसार और कुर्बानी के लिए उन्हें आमादा नहीं कर सकते थे। उस वक्त वो जादू और मंतर का सहारा लेने लगती हैं ताकि इन बुज़ुर्गों की अज़मत का ताज भी इनके ज़ेब से ताज जो है वो इनके सर पर ज़ेब फरमा दिया जाए, और इन्हें करना भी कुछ ऐसा ही पड़ेगा। यहूद का भी दौर इन्हितात शुरू हुआ तो सच्ची अज़मत और इज़्ज़त जो थी वो बुलंदियों तक पहुँचने लगी। अब उन्होंने जादू वगैरह का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस आयत में उनकी उसी बेराह रवी का तज़किरा फरमाया है। तत्लू अगर तिलावत उनसे मुश्तक होता तो इसका मायने हो जाता तुलू, तो तुलू का माखज़ होता है इसका मायने पैरवी करना। अब उसका एक मानी बहुतान बांधना भी है। इस सूरत में आयत का मायने ये होगा कि यहूद जो है वो पैरवी करने लगे उस चीज़ की जो जादू था यानी सहर, जिसका शैतान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बहुतान बांधा करते थे। अब देखें हज़रत सुलेमान के दौरे हुकूमत में, अब हज़रत सुलेमान के दौरे हुकूमत में अहद खिलाफत में या दौरे हुकूमत में वो क्या पढ़ा करते थे। अल्लाह बमाइनी जो है यहाँ पर फ़ी के इस्तेमाल हुआ है, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में जो है वो एक अहद हुकूमत में जब यानी वो हज़रत सुलेमान का जब अहद हुकूमत शुरू हुआ था ना, तो उसके अहद हुकूमत में वो इन जादूगरों के पीछे पड़ गए थे। इन जादूगरों यानी शैतान के पीछे पड़ गए थे। ये शैतान ही है जादूगर, तो उनके पीछे पड़ के उनसे वो चीज़ें सीखना शुरू कर दी, सहर सीखना शुरू कर दिया। हालांकि सुलेमान ने कुफर नहीं किया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, यानी सहर का असली मायने जो है वो ये मुराद लिया जाता है किसी भी चीज़ की हकीकत को बदल देना। गोया जब साहिर झूठ को सच करके दिखा देता है तो या चीज़ अपनी हकीकत के ख़िलाफ़ नज़र आने लगती है, तो या गोया उसने उस शय को हकीकत में ही बदल दिया है। अब ये तो है सहर की लुग़वी तहकीक। अब इसके इस्तिलाही मायने पर हम जब गौर करते हैं तो ऐसे अल्फाज और अमाल जो हैं वो सामने आते हैं कि ऐसे अमाल होते हैं कि उन अमाल को जानने और करने को सहर कहते हैं, जिनसे इंसान को शयातीन का तकर्रुब हासिल होता है और वो उसके फर्मा बरदार बन जाते हैं। और इन अमाल और अल्फाज के असर से कानों और आँखों पर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जिससे चीज़ें अपनी हकीकत के ख़िलाफ़ सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि उनकी हकीकत ही बदल कर रख देती हैं। अब बल्कि शैतानों ने ही कुफर क्या सिखाया करते थे। यहूद नसारा एक तरफ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम करते और बाहरों बर पर उनकी नाफरमानी का जिक्र करते, बड़े फ़ख्र से किया करते थे वो इसका जिक्र, और दूसरी तरफ ये भी कहते कि आखिरी उम्र में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तौहीद को छोड़ दिया और अपनी मुशरिक बीवियों की बातिल खुदाओं की परस्तिश करने लगा। चनाचा बाइबल जो है वो ये बाइबल में इसकी तस्रीह यूँ मौजूद की गई है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से मोहब्बत करने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही के इश्क का दम भरने लगा, उनके इश्क का दम भरने लगा, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर दिया और उसका दिल अपने खुदा के साथ जो है वो कामिल ना रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जो है अल्लाह ताला वो नाराज़ हो गया। अब क्योंकि उसका दिल जो है अल्लाह ताला इसराइल के खुदा से फिर जो था वो फिर गया,
اب دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شرک سری کا یہ الزام لگا دیا ہے۔ یہ سارا شرکیہ الزام ہے اور دنیا آپ کو یوں ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء اور رسل کی عزت و ناموس کا نگہبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا اور اپنے رب کا یہ فرمان دنیا کو سنایا، وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھا، اسے کفر اور شرک سے کیا واسطہ؟ یہود و نصارہ نے ان پر یہ جو تعصب باندھ رکھے تھے یہ حقیقت نہیں ہے، اس کو حقیقت تسلیم نہیں کرتی، لیکن 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد انہیں آخرکار وہی تسلیم کرنا پڑا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا۔ اب دیکھیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، اس بات کا بطلان ثابت کر دیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ شرک نہیں کرتے، یہ بات آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اللہ کے مخلص پرستار تھے، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلہ نے جو ہے انسائکلوپیڈیا ان کی انجیل میں یعنی وہ لکھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، اور بعد میں لوگوں نے بھی جو ہے اس کو مان لیا کہ یہ غلط بہتان تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی اس صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ آیا اور جو صرف غیروں نے ہی نہیں بلکہ ان کے ماننے والوں نے بھی اس پر جو ہے وہ چسپاں ہو کر اس پر یقین رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان من لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہے، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جادو پر جو بھارا گیا اور وہ فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اب دیکھیں اس آیت میں 2 احتمال ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ ماں نافیہ اور جملہ معتر جو ہے اعتراضیہ، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود کا یہ کہنا تھا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا، اس لیے بھی صحائف آسمانی کی طرح آسمانی چیز ہے اور مقدس ہے۔ یہود کا یہ کہنا سراسر باطل ہے، وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر ہرگز کوئی جادو نازل نہیں کیا۔ یا ہاروت اور ماروت بدل باز ہوگا شیاطین سے، یعنی شیاطین جن کے 2 سرکردوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں، وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہے اسی کی تعویل فرما دی، یعنی یہودی فلسطین میں مروج جادو پر بھی عمل پیرا ہوا کرتے تھے، اور جب جو ہے نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے گیا، تو بجائے اس کے کہ اس کفر اور الحاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اب یہاں خدشہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو معصوم فرشتے تھے انہیں کیوں کر جادو کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اتارا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے، جس سے سادہ جو لوگ تھے وہ دنگ رہ جایا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے، بلکہ وہ کیا کرنے لگے کہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں، تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزے کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ جو جادوگر ہیں نا، یہ کافر ہو جاتے ہیں، یہ ان کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ان سے رخصت ہو جاتا ہے، ان سے دور چلا جاتا ہے ان کا ایمان جو ہے۔ تو آگے کیا ہے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے اور ان دونوں سے وہ منتر۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا، یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، سحر جادو کا جو منتر ان میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا نا،
وہ یہ تھا کہ جس سے میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو تاکہ یہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لے، اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم رکھتے، اور قرآن کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ ان کے کردار کے چہرے پر جس بدنما داغ کی نشاندہی 14 صدیاں پہلے قرآن نے، اس کو آج وہ خود اپنی تحقیق کے آئینے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق اور محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کردہ نقش جو ناجائز اشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا، جس سے جدائی، اگلی آیت ہے بین المرء و زوجہ، یعنی جس سے جدائی ڈالتے تھے خامند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے اس جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ سحر اور اس پر مرتب ہونے والے اثار جو ہیں وہ باہمی ایک تعلق رکھتے ہیں، یعنی جیسے سبب و مسبب، اور جیسے سبب جب بھی اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذن الہی ہو، اور اگر اذن نہ ہو تو سبب معطل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سحر ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب ہو، اور وہ اگر نہ چاہے تب بھی جادو کا اثر ہو کر رہے۔ ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہ ذات ہے جس کے اذن و اجازت پر ہر چیز کے وجود اور عدم کا دار و مدار ہے۔ سحر پر بھی اگر اثار مرتب ہوتے ہیں تو وہ خود بخود نہیں ہوتے، بلکہ اذن الہی ملنے کے بعد۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سحر حرام ہے تو پھر اس پر اثار مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ جو ہے اذن ہی کیوں دیتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت اور اس کے حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، تکوینی مصلحتوں کے باعث ان اشیاء سے اس کی مشیت متعلق ہوتی رہتی ہے۔ اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی سوئے ہوئے بے گناہ کا سر قلم کر دو، لیکن اس کے اذن کے بغیر نہ سر کٹتا ہے نہ موت آتی ہے۔ اس طرح مقربین بارگاہ الہی کو اذیت دینا اور انہیں قتل کرنا اسی کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اس نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ وہ ایسے جرائم سے خوش ہوتا ہے۔ اس اذن و مشیت میں وہ مصلحتیں اور اسرار ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہوتی ہے۔ اس سرنہاں کے رخ سے ذرا سا پردہ حضرت خضر علیہ السلام نے سرکایا تو حضرت کلیم علیہ السلام تاب نہ لا سکے۔ اب یہ واقعات جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے، حضرت سلیم اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعات ہیں۔ باقی رہی وہ روایت کہ جو زہرہ نامی بدکارہ نے ان دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اپنے دام عشق میں گرفتار کر لیا، اور اس کے کہنے پر دونوں نے شراب پی اور بدکاری کی، اور اب وہ بابل کے کسی کنویں میں اوندھے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ روایت علماء محققین کے نزدیک مردود ہے، کیونکہ ایسی بیہودہ روایات سے اہل اسلام کی جو ہے وہ تصنیفات پاک ہوتی ہیں، یعنی اسلام جو ہے وہ اس طرح کی بیہودہ حرکات سے پاک ہے۔ تو یہ ہاروت اور ماروت جو ہیں یہ تو فرشتے تھے جو اوپر سے آئے تھے جادو سکھانے کے لیے، اور وہ جادو حق والا تھا، یہ نہیں کہ ناجائز تھا۔ ولو، اور اگر انہم وہ ایمان لاتے، آمنو ایمان لاتے، ولو اور اگر وہ ایمان لاتے اور واتقوا اور پرہیز کرتے، لا مصوبۃ تو ہرگز ثواب، تو اس کا ثواب من عند اللہ اللہ کے ہاں خیر بہت ہی اچھا ہے، بھلائی والا ہے۔ لو آکاش کانو وہ کچھ یعلمون وہ جانتے، یعنی اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اچھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے حبیب سے کلام کرتے وقت لا تقولوا مت کہا کرو رائنا، میرے حبیب سے جب کلام کرو تو رائنا مت کہو، وقولو بلکہ کہو انظرنا ہم نے دیکھ لیا، واسمعوا اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں رائنا کی جگہ انظرنا، یعنی ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے کہا کرو۔ کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دیا ہے کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہم ہمتاً گوشت ہو کر سنو، تاکہ انظر نہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات جو ہے تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ کو دی۔
اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت سے دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں، وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں۔ ما یودو نہیں پسند کرتے اللہ دینا وہ لوگ کافر جو کافر ہیں من اہل الکتاب یا اہل کتاب سے ولل مشرکینا اور نہ مشرک ان ینزلا کہ اتاری جائے علیکم تم پر من خیرن کچھ بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی بنی اسرائیل کو کیوں ملی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ اور طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کی ظاہری بین میں ہرگز موضوع نہ تھا، یعنی انہوں نے کس طرح یہ بات سوچ لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، جس کو چاہوں سرفراز کر دوں، تمہارے مشورے کی یہاں مجھے ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم لوگوں کے مشوروں کی کوئی گنجائش ہے۔ ما ننسخ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں من آیات میں سے، یعنی جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا فراموش کرتے ہیں، ناتی تو لاتے ہیں بخیرن منہا دوسری بہتر اس سے، او یا مثلیہا کم از کم اس جیسی، یعنی جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں کیا وہ دوسری بہتر آیت اس سے یا کم از کم اس جیسی۔ کیا لم نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود سادہ لوگ مسلمان کے ایمان کو متزلل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے کل اسے بدل دیتا ہے اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے شان نہیں، اس لیے قرآن خدا کی کتاب ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس شبے کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ بیان محض لانتہاء الحکم الاولی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا، اور جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کو ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں بلکہ یہ عین حکمت ہے، کیونکہ عرب جیسی آوارہ منش قوم کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لیے جن تدریجی اقدامات کی ضرورت تھی وہ پوشیدہ نہیں، اس لیے اگر چند ابتدائی احکام جو محض وقتی مسلط کے لیے نافذ کیے گئے ہوں ان کی جگہ دوسرے احکام یعنی ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق نافذ کر دینا یہ بالکل بھی درست ہے۔ یعنی اگر یہ ٹکڑا ناتی بخیرن منہا اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آخر میں جو ہے معترضین کہتے ہیں کہ ہم ان کا منہ بند کر دیں گے، یعنی وہ اللہ کا محبوب جو آیا ہے اس کے وہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے اور جو اللہ اس پر نازل فرماتا ہے، اگر تمہیں اس پر اتنا ہی اعتراض ہے تم اس جیسی لے آؤ ایک آیت یا اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ کیا تعلم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ ہی کے لیے لہ ملک السماوات والارض، یعنی تمام ملکوں کی بادشاہی یعنی آسمان اور زمین کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ وما اور نہیں لکم تمہارا من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی بھی مددگار ولا نصیر، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہے۔ کیا تریدون تم یہ چاہتے ہو ان کے تسالو پوچھو رسولکم اپنے رسول سے کما سئیلا ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ من قبل موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے، یعنی کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اسی طرح سوال کرو اپنے پیغمبر سے اپنے رسول سے جس طرح کہ موسیٰ کی قوم نے ان سے کیے تھے۔ ومن یتبدل اور جو بدل لیتا ہے الکفر کفر کو بالایمان ایمان سے فقط پس تحقیق دلہ بھٹک گیا وہ سوا سبیل سیدھے راستے سے، یعنی جو بھٹک جاتا ہے سیدھے راستے سے وہ جو اس طرح بدل لیتا ہے کفر میں تو کفر سے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ کفر میں بھر جاتا ہے، ایمان سے وہ خالی ہو جاتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے سیدھے راستے سے۔ اب دیکھیں یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کر کے اکساتے تھے
وہ تو آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہے کہ کس طرح کے وہ سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کی طرح کیل و کال نہ کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. جن امور کے کرنے کا حکم دیا جائے ان کو کرو، جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو، اور جن امور کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے چپ رہنے کا کہا ہے کہ چپ رہو، مت چھیڑو ان کو، تو وہاں پر سلامتی کے ساتھ چپ ہو جاؤ. وَدَّا کثیرٌ، دل سے چاہتے ہیں بہت سے من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، کہ کسی طرح بھی لو یردونکم، پھر بنا دیں تمہیں، من بعد، ایمان لانے کے بعد، ایمانکم یعنی ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر، حسدن ان کی یہ حسد ہے، ان کی یہ آرزو ہے، ان کے یہ اس حسد کی وجہ سے ہے، من اندی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد یہ سب کچھ، ما تبینا، کہ اس کے بعد جب کہ لہم الحق، خوب واضح ہو چکا ہے حق، فاعفو، تو معاف کرتے رہو، وصفہو، اور درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آئے اللہ کا بھی امر ہی، تمہارے پاس کوئی حکم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو تم یہاں پر کیا ہے، یہود جو ہے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے، اب حسد کے مارے چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو. ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے برگزشتہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ تم ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتے رہو، بات بات پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مناسب ہوگا ان کا قلعہ کما کرنے کا تمہیں حکم دے دیا جائے گا. اب دیکھو یہاں پر Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Mash'ale Rahe Islam.